اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بول دیتا ہے اب نہیں، اب ان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک دم ٹرمینل کوئی ال ہوتا ہے، کینسر کا ایک دم 3rd سٹیج میں ہوتا ہے، اب پیشنٹ کو بھی معلوم ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے اب کوئی پرہیز نہیں ہے، جو مانگے وہ کھلاؤ۔ یہ کچھ دن کے مہمان ہیں لیکن تکلیف ان کو ہوگی، تکلیف ان کو ہوگی۔ ایسے بھی بیمار ہوتے ہیں کہ اب ان کو بستر پہ ہی رہنا ہے، اس کے بعد ان کو دفن کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ ان کی اتنی کمزور کنڈیشن ہے، ان کو دوا دیں گے تو ریئیکشن ہو جائے گا، باڈی اس کی متحمل نہیں ہے۔ ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کا علاج ہے نہیں، ان کا علاج۔ اب ایسا جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ جس کو معلوم ہو کہ اب میرا وقت ہے، اب علاج نہیں ہے، جسم میں سکت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے لیکن عام طور سے عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرے؟ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے موت تک، کب تک؟ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بستر ہے، یہ جو دوائیں ہیں، یہ کب تک ہے؟ موت تک ہے۔ موت کے بعد جنت میں بیمار نہیں ہے کہ جنت میں بیمار ہے، جنت میں ہاسپٹل میں جا رہا، دو کچھ تو دوا۔ جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں لنگڑا پن نہیں ہے، جنت میں کمزوری نہیں ہے، جنت میں چھینکنا، کھانسنا، تھوکنا، کھکارنا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر ایک دم صحت مند آدمی رہے گا، اس کی بڑھاپا بھی دنیا میں تھا تو جنت میں کتنے سال کا ہوگا؟ 33 سال کے آس پاس ہوگا، 33، ایک دم جوان، ایک دم اوکے۔ وہاں پر ایسا جنت میں ہوگا، صحت مند، نہ اس کو پیشاب آئے گا، نہ پاخانہ آئے گا، نہ اس کو بلغم آئے گا، سردی زکام بھی نہیں اس کو، باقی بیماریاں تو بہت دور کی بات ہے، زکام بھی نہیں ہوگا اس کو، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ وہ آدمی جس کو ڈاکٹر بول چکا ہے آپ بچنے والے نہیں ہو، وہ آدمی سوچے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں تکلیف تھوڑی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، انشاءاللہ امید اور ایمان کے ساتھ اللہ سے راضی ہو کے یہاں سے جاؤں گا، 4 دن کی تکلیف، اس کے بعد جنت ہے۔ اس آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ انتظار آسان، وہ جیسے جیسے موت قریب آئے گی اس کو خوشی بڑھے گی۔ صحیح ہے؟ ایک آدمی اس طرح سے اپنے ذہن کو ایسے حالات میں بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھانے والی موت، اس کو خوب یاد کرو۔ کیوں؟ فما ذکرہ عبد قط وهو فی ضیق الا وسعہ علیہ، جو بھی بندہ تنگی اور مصیبت اور پریشانی کی حالت میں موت کو یاد کرتا ہے، موت اس کے لیے حالت کو کھول دیتی ہے، سچویشن اس کے لیے کیا کر دیتی ہے؟ اوپن کر دیتی ہے، اس کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ اور ولا ذکرہ وهو فی سعۃ الا ضیقہ علیہ، اور جو آدمی راحت اور آسانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تھوڑی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، ٹینشن بڑھ جاتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو جو مصیبت میں موت کو یاد کرتا ہے کب تک چلے گئے؟ موت تک۔ ہمیشہ زندہ نہیں رہنا اچھا ہوا۔ ایک پیشنٹ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ بہت سیریسلی بیمار ہو اور آپ کبھی اچھے نہیں ہوگے اور موت بھی نہیں ہے آپ کو، بتائیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ کیا آپ کو موت نہیں، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اگرچہ میں اتنا بیمار ہوں لیکن موت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، 4 دن رہے گا، ایک دن موت آئے گی، اس سے نکل جاؤں گا میں۔ تو جو آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے وہ آدمی یہ سوچے بھائی یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے فتنے، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں اور یہ ساری تکلیفیں کب تک؟ موت تک، قیامت تک نہیں رہنا مجھ کو یہاں پہ، موت آئی یہاں سے چھٹی ہے۔ تو جو آدمی یہ جانتا ہے اس کے لیے موت بھی راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسا مریض، ایسا انسان، ایسا پریشان انسان ایسے وقت میں سوچے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت بھی رکھی ہے تاکہ دنیا کی جنجال سے، مصیبتوں سے آدمی نکل جائے۔ موت ایک دروازہ ہے جو دنیا کے پریشان حال انسان کو، نیک انسان کو یہاں سے نکال کے جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اس کو لگتا کب یہاں سے نکلتا، کب یہاں سے نکلتا، کب یہاں سے نکلتا، یہ قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے موت سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ فتنے فساد، گناہ، شیطان، نفس، یہ وہ ظلم زیادتی، یہاں پر فتنے، یہ فرقہ وہ فرقہ، وہ سوچتا ہے کب تک؟ موت تک۔ موت ہے، اچھا ہوا، چلو کتنا 60 سال 50 سال، اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں،
تو یہ ہمیشہ رہنا نہیں، یہاں پر جھنجٹ میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن یہاں سے نکلنا ہے۔ تو وہ موت کا تصور اس بیمار کے لیے، اس پریشان حال کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو موت کو یاد کرنا چاہیے، وہ توبہ کا بھی ذریعہ بنے گا اور سکون کا بھی ذریعہ بنے گا۔ جب موت کو یاد کرے گا تو موت کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو سکون بھی ملے گا۔